جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو سیزن 2 قسط نمبر 27۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ہر سو خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اسی طرح اسی انداز میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ محمود، خالد اور مریم کے جانے کے بعد سے اس نے اپنا بیٹھنے کا انداز تک تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا جو سکندر اور اس کی امو جان کی آمد کے وقت پہن رکھا تھا، وہی میک اپ، وہی جیولری۔ زندگی میں یکدم ہی ایسا طوفان آیا تھا جس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اس نے سیم کی نفرت کے سوا باقی ہر بات بھلا دی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے، باقی کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا، سکندر بھی نہیں، اپنے پاپا بھی نہیں۔ سیم نے آج اپنے اور سکندر کے رشتے کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ اس پر بھی کچھ نہیں سوچ پائی تھی۔ جب ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے سیم نے سکندر پر الزامات لگائے تب وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ وہ فوری طور پر اس صورتحال اور ان تمام باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ سیم اور سکندر ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور ماضی میں جس بھی حوالے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے آج ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس وقت صورتحال ایک دم ہی ایسی عجیب و غریب اور ہنگامی و حادثاتی سی ہو گئی تھی کہ نہ تو وہ کچھ بول پائی تھی نہ کچھ سوچ سمجھ پائی تھی۔ پھر جب وہ شاید اس صورتحال کو سوچ سمجھ پاتی، سکندر سے فون پر بات کر پاتی، تب سیم اس کے پاس اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سیم کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، سکندر ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ سیم سے آہستگی سے سکندر کی حمایت میں بولی تو اس نے روتے ہوئے مزید سکندر کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک سیم کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی سکندر کو بھی غلط نہیں سمجھا تھا۔ وہ سیم کے سکندر پر سنگین الزامات کو محض الزامات ہی سمجھ رہی تھی۔ یقیناً سیم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ سیم کو سمجھانا چاہتی تھی سکندر بہت اچھا اور باکردار انسان ہے، وہ سیم کے ساتھ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سیم اس سارے واقعے کو دوبارہ سوچے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اسے کوئی سنگین نوعیت کی غلط فہمی ہوئی تھی سکندر کے متعلق۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سکندر کی حمایت میں سیم سے مزید کچھ کہہ پاتی، محمود، خالد وہاں آ گئے۔ وہاں آ کر جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کے جواب میں جو کچھ سیم نے کہا، اس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ جسے آپ ساری زندگی ہر دوسرے رشتے سے بڑھ کر اپنا سمجھتے ہیں، جس میں آپ اپنا ہر رشتہ دیکھتے رہیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اب دنیا کا ایک بھی فرد آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، تب یہ ایک رشتہ آپ کے ساتھ موجود ضرور ہوگا۔ ایک دن اچانک ہی آپ کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چلے کہ جھوٹ تھا، فریب تھا، وہ بے تحاشا محبتیں دراصل بے حساب نفرتیں تھیں، اور یہ بتائے بھی آپ کو خود وہی رشتہ، وہی شخص تو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا ناممکن نظر آنے لگتا ہے۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں سیم کی نفرتوں کو سوچنے کے سوا اس نے کوئی بھی اور بات نہیں سوچی تھی۔ وہ کسی ننھی سی بچی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ وہ اعتبار، بھروسہ، یقین سب کچھ کھو رہی تھی، خود پر، دنیا پر، لوگوں پر، رشتوں پر، محبتوں پر۔ اگر سیم کی محبت جھوٹی ہو سکتی ہے تو پھر دنیا کی ہر محبت اور ہر رشتہ جھوٹا ہو سکتا ہے، پھر دنیا ہی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ کلثوم بیٹا، اب تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ اس نے محمود خالد کی آواز سنی۔ وہ کمرے میں کب داخل ہوئے اسے پتہ نہیں چلا۔ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جیسے اس کے دل کی حالت سمجھ رہے تھے۔ فرش پر بکھرے کانچ کے بچتے ہوئے وہ اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ پاپا، سیم مجھ سے نفرت کس طرح کر سکتی ہے؟ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح ضدی لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کلثوم، بدی کے جس راستے پر وہ چل پڑی ہے اس پر اسے ہر غلط صحیح نظر آنے لگا ہے۔ وہ صحیح اور غلط، نیکی اور بدی میں تمیز بھول بیٹھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کی گرفت اسے نہ پکڑ لے، وہ توبہ کر لے اور سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ تم بھی بہن کے لیے یہی دعا مانگو کلثوم، کسی گرفت، کسی پکڑ سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اولاد ہے وہ میری، اگر اسے کوئی دکھ پہنچا تو میں کیسے سہ پاؤں گا؟ وہ اپنے پاپا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ پاپا، آپ سب کچھ جانتے تھے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہمیشہ آپ کو برا سمجھتی رہی اور آپ کو ہی غلط سمجھتی رہی۔ باپ کی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اگر سیم بہت سے لوگوں کی مجرم ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی مجرم ہے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے محض اپنے باپ کو سزا دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے ان سے ملی تک نہیں تھی۔ بیٹا، تم مجھ سے ذہنی اور جذباتی طور پر بہت دور تھیں، تم مریم سے بہت قریب تھیں۔ تھوڑا دور میں نے کیا تھا تمہیں خود سے، مگر مکمل طور پر مریم نے کروا دیا تھا۔ تم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھیں، تم مجھ سے اس حد تک
ناراض تھی کہ اگر میں تمہیں یہ سچائی بتانے کی کوشش کرتا تو تم مجھ سے لڑ پڑتی۔ پچھلے 5 سالوں میں تم نے محض فون کی حد تک مجھ سے رابطہ رکھا۔ وہ فون کالز جو میں تمہیں کرتا تھا تم انہیں اتنی بیزاری سے ریسیو کرتی۔ تم مختصر اور اکھڑی اکھڑی بات کرتی تھی مجھ سے۔ تم مکمل طور پر مریم کے زیر اثر تھیں۔ تمہیں مریم کے متعلق کچھ بھی بتانے سے پہلے میرے لیے ضروری تھا کہ تمہارا اعتبار پاؤں۔ تم مجھ پر اعتماد اور اعتبار کرتی تبھی تو میری باتوں کا یقین بھی تمہیں آتا۔ بولتے ہوئے ان کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر مریم نے تمہارا دل اور ذہن میرے خلاف اس حد تک کر رکھا تھا کہ بارہا مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کے کہنے پر آ کر صرف تم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کسی غلط آدمی سے شادی نہ کر لو۔ ذرا سوچو کلثوم، اگر تمہارے پاکستان یہاں میرے آنے سے پہلے میں تمہیں فون کر کے یہی تمام باتیں بتاتا جو آج میں نے کہی ہیں تو کیا تم میرا یقین کرتی؟ تم یہی سوچتی کہ ان باتوں کے پیچھے میری کوئی سازش ہے؟ میں تم دونوں بہنوں کو دور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹی ہے میری، کیا کہوں، مگر مریم کا ذہن بہت خطرناک منصوبہ ساز ہے۔ میں تمہیں اس کے خطرناک عزائم سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مگر تمہارے مستقبل کی بہت فکر تھی بیٹا۔ مریم تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے ذرا سا نہ سوچتی، اور تم اسے اپنا سب سے سچا رشتہ اور عزیز جان بہن سمجھتے ہوئے مکمل طور پر اس کے زیر اثر رہ کر خود کو تباہ کر ڈالتی۔ اس نے جیسے کوئی اسم پڑھ کر پھونک رکھا تھا تم پر۔ وہ کہتی دن ہے، تم کہتی دن ہے، وہ کہتی رات ہے، تم کہتی رات ہے۔ ایسے میں کوئی ڈائریکٹ اور صاف صاف بات تم سے کیسے کر سکتا تھا کلثوم؟ باپ کی ہر بات حرف بحرف سچ تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر آج سیم نے خود اپنے منہ سے اس سے نفرت کا اظہار اور اس کی زندگی کی تباہی کی خواہش کا اعتراف نہ کیا ہوتا تو اس کے پاپا ہی کیا وہ دنیا کے کسی دوسرے فرد اور کسی بھی انسان کے کہنے پر اس کی خود سے نفرت کا یقین نہیں کرتی۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ صرف پچھلے 5 سال ہی تو نہیں، اس سے پہلے جب وہ لندن میں ساتھ رہتے تھے تب بھی اس نے ہمیشہ ہر وہ کام کیا جس سے باپ نے منع کیا تھا۔ کچھ اور کیا، اپنا نام تک۔ وہ کلثوم نہیں، لذا محمود تھی۔ اس نے باپ کے دل کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محمود خالد نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر مجھے برا سمجھتی تھی تو تمہارے بچپن میں نے خود کو تمہارے سامنے بہت لاپرواہ اور بہت غیر ذمہ دار باپ کے طور پر پیش کیا تھا۔ میں تمہیں وہ توجہ اور پیار نہیں دے سکا جو میں نے مریم کو دیا تھا۔ تم مجھ سے یوں ہی دور نہیں ہو گئی تھی، میں نے بھی تمہاری پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا اور دوسری کو بھول بیٹھا۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اسے پتا تھا اس کی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے چونک کر اس کا سر اپنے کندھے پر سے ہٹایا۔ باہر زین آیا ہوا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ زین؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زین ان کے گھر اتنی رات گئے؟ کافی دیر ہو گئی اسے آئے ہوئے۔ کافی دیر میری اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، بہت کچھ واضح ہو گیا اس سے باتیں کر کے، بہت سی الجھنیں سلجھ گئیں۔ اب وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، جا کر اس سے مل لو۔ میں نے بہت کہا اندر آ کر بیٹھ جاؤ، مگر وہ کہہ رہا ہے اسے لان میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ باپ کے کہنے پر وہ فوراً صوفے پر سے اٹھی۔ کلثوم، اسے محمود خالد نے پیچھے سے پکارا۔ وہ مڑی۔ جو فیصلہ بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کون سا فیصلہ پاپا؟ اپنے اور سکندر کے مستقبل کا۔ وہ گزری شام اور رات سکندر کو بھولی رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اس کا دھیان نہیں آیا تھا، لیکن اس کا خیال نہ آنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ اور سکندر الگ ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، محبت اور رشتوں پر سے اس کا یقین اور اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر سکندر کی محبت اس کے دل میں اسی آب و تاب سے موجود تھی۔ پاپا، میرا مستقبل کل بھی سکندر کے ساتھ وابستہ تھا، آج بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے باپ کے لبوں پر طمانینت اور سرشاری سے بھری مسکراہٹ آتے دیکھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ لان میں آئی۔ لان میں فقط ایک بلب جل رہا تھا، اس لیے اسے زین فوری طور پر اندھیرے میں نظر نہیں آ سکا تھا۔ جب اس مدھم روشنی سے اس کی آنکھیں مانوس ہوئیں تو اسے زین سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا۔ لان سے بھی سیڑھیاں فرسٹ فلور پر جاتی تھیں۔ یہیں آ جاؤ لیزا، وہ اس سے مدھم آواز میں بولا۔ وہ آہستگی سے چلتی اسی اسٹیپ پر زین سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ زین اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے ایک بھائی اور دوست والی محبت اور نرمی چھلک رہی تھی۔ جو الزامات مریم آج دوپہر سکندر پر لگا کر گئی تھی، میں نے ان سب کو جھوٹا ہونے کا انکل کو بتا دیا ہے۔ میں تمہیں بھی تفصیل سے وہ سارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن کیوں زین؟ تاکہ تمہیں سکندر کا اعتبار آ سکے، تاکہ تم اسے چھوڑنے کی بات سوچو بھی نہیں۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں سنجیدگی سے بولا، مگر میں سکندر کو چھوڑ کب رہی ہوں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔
چھوڑ نہیں رہی، مگر تم اس کے پاس بھی تو نہیں گئیں لزا، نہ تم اس کے پاس گئیں نہ اسے فون کیا، تم نے کسی بھی طرح اسے یہ یقین نہیں دلایا کہ تم مریم کا نہیں اس کا اعتبار کرتی ہو۔ زین کے لفظوں نے اسے ایک دم ہی سکندر کے لیے فکر مند کر دیا۔ سکندر کہاں تھا؟ وہ ٹھیک تو تھا؟ آج دوپہر کے بعد سے اب اس وقت وہ پہلی مرتبہ سکندر کا خیال آیا تھا۔ زین بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو اس سے بہت محبت کرتی تھی، پھر تم ہم لوگوں جیسی کیسے ہو گئیں؟ سکندر سے محبت کی تھی تو اس کا اعتبار بھی تو کرنا تھا نا لزا۔ جو ہم سب نے اس کے ساتھ کیا تم وہ مت کرو۔ زین کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ مجھے سکندر کا اعتبار ہے زین، میں اس کا اعتبار کیوں نہیں کروں گی؟ بولتے ہوئے اسے سکندر بڑی شدتوں سے یاد آیا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خیریت سے تو تھا نا؟ اسے سکندر کی محرومیاں، اس کے دکھ، اس کے خوف سب یاد آ گئے تھے۔ وہ اس کا ساتھ قبول کرتے ہوئے کس قدر ڈرا تھا، اس کی محبت چھن جانے کا کیسا ایک انجانا سا خوف اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دکھوں کو خود میں سموئے اپنا داغ دل لیے کس قدر تنہا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کتنے بھیانک کھیل کھیلے تھے۔ وہ رشتوں اور محبتوں سے کس قدر خوف زدہ رہا کرتا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے کس طرح ڈر کر چپ ہو جایا کرتا تھا، جیسے اسے زندگی سے یہ خوف ہو کہ زندگی کو اس کا ہنستا گوارا نہیں ہوگا، زندگی ابھی بھی آ کر اس کی مسکان چھین لے گی۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس کے کانوں میں اپنی غصے سے چلاتی آواز گونجی۔ کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرے راستے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس کی ضد سے ہار مانتا اس سے کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑا وقت دینا لزا، میں برسوں سے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو چلا ہوں۔ میں تمہاری پسند کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا، بس تم مجھ سے مایوس مت ہو جانا، مجھے تھوڑی رعایت، تھوڑی گنجائش دیتی رہنا۔ پھر سکندر نے بڑے دکھ کے ساتھ اس سے التجا کی تھی، پلیز مجھے کبھی نہیں چھوڑنا، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا، مجھے رشتوں نے اور زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور تم مجھ سے دور ہوئی تو میں زندہ کس طرح رہ پاؤں گا؟ سکندر کا دکھ بھرا وہ لہجہ اس وقت اسے رلا رہا تھا۔ زین اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ وہ اسے 12 سال قبل گزرے واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی باتیں مکمل توجہ سے سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے تو سکندر کے خوف، خدشے، اندیشے اور ان کے جواب میں اپنے وعدے یاد آ رہے تھے۔ دوپہر سے اب تک اسے سکندر کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی سکندر رشتوں کا ڈسا ہوا ہے؟ اس کے بہت اعتبار دلانے پر وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ پایا تھا۔ آج سیم کو اس کی بہن کے روپ میں دیکھ کر سیم کے الزام تراشیاں سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کیا وہ منتظر نہیں رہا ہوگا کہ وہ اس کے پاس آئے اور آگر کہے، سکندر، سیم سمیت دنیا کا کوئی بھی فرد تمہارے متعلق کچھ بھی کہے گا، مجھے اس کا نہیں، صرف اور صرف تمہارا اعتبار ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ کل دوپہر سے اب تک اسے سکندر کے کسی دکھ کا خیال ہی نہیں آیا تھا، اب آ رہا ہے۔ وہ سکندر کی زندگی نہ ختم ہونے والے دکھوں کو سوچ رہی تھی۔ آخر زندگی کو اس پر رحم کیوں نہیں آتا؟ عمر بھر کی تنہائیوں اور دکھوں کے بعد اسے اس کی محبت ملی۔ وہ ابھی پل بھر کے لیے ہی خوش ہوا تھا کہ زندگی نے یہ بدصورت سچائی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ لزا اس مریم کی سگی بہن ہے جو اس کی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ اسے زندگی میں پہلی بار سیم کی بہن ہونے پر شرم آئی، ندامت ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا ہے میرے اندر، کچھ برا ہو جانے کا۔ جب تک تمہیں سمجھا رہا تھا تب تک خود کو بھی سمجھا لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ایک ضدی بچے کا سا ہو گیا ہے۔ اب مجھے زندگی میں لزا محمود چاہیے۔ اس شخص کو اس نے بے حساب چاہا تھا، بے حساب محبت کی تھی اس سے، پھر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے غم پر رونا پڑتی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زین اسے خود میں کھویا اور آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنا، سکندر کا اور سیم کا ماضی بتا رہا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی نہ بتائے، کچھ بھی جانے بغیر وہ سکندر پر اعتبار کرتی ہے۔ پتہ ہے لزا، آج میری انکل کے ساتھ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ میں آیا تو اس لیے تھا کہ انہیں اور تمہیں مریم کی سچائی بتا سکوں، تم دونوں پر سکندر کی بے گناہی ثابت کروں، مگر انکل نے انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ مریم کی تمام تر سچائیاں پہلے سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات سنانے کے ساتھ ساتھ زین نے یہ بھی بتایا کہ 12 سال اس نے سیم کی باتوں پر اندھا اعتبار اس لیے کر لیا کہ سکندر کے خلاف غبار تو اس کے دل میں برسوں سے جمع ہو رہا تھا۔ وہ اپنے غیر معمولی ذہین بھائی سے حسد اور نفرت کیا کرتا تھا، اس وقت بھی جب اس کی زندگی میں سیم نہیں آئی تھی۔ بولتے بولتے وہ رک گیا۔ وہ دکھ بھرے انداز میں سے دیکھنے لگا۔ انکل نے مجھ سے تمہارے اور مریم کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کی ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمہارے بارے میں بہت سوچا لزا۔ وہ زین کی طرف دیکھ ضرور رہی تھی مگر اس کا دل اور ذہن سکندر میں الجھا ہوا تھا۔ تم میں اور مجھ میں بڑی عجیب و غریب، حیرت انگیز مباصلیت ہے لزا۔
تمہاری 1 سال بڑی بہن جو زندگی کے ہر میدان میں تم سے آگے تھی، ہائی اچیور تھی، اور میرا 1 سال بڑا بھائی جس سے میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا، ہم دونوں ہی اپنے اپنے بھائی اور بہن کی اس برتری کو بڑے عجیب اور ایب نارمل انداز میں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے حسد و مقابلہ بازی شروع کر دی، اس سے جیت نہ پایا تو اس سے نفرت دل میں بٹھا لی، اور تم نے اپنی بہن کو خود سے اتنا برتر اور عظیم تسلیم کر لیا کہ زندگی بھر جو کچھ وہ کہتی تم آنکھیں بند کر کے کرتی رہتی۔ وہ تمہیں تباہی کے دہانے تک لے جانا چاہتی تھی اور تم آنکھیں بند کر کے اسے برتر مان کر اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ زین کی باتوں میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ وہ اس کے لفظ توجہ سے سننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سیم کو خود سے برتر، خود سے بہتر اور اعلیٰ مان کر اس کی ہر بات ماننا کرتی تھی، یہ کوئی اسے پہلی بار بتا رہا تھا۔ کاش ہم دونوں ہی اپنے اپنے ہائی اچیور بھائی اور بہن کے غیر معمولی ہونے کو نارمل انداز میں لے لیتے تو آج ہماری زندگیاں بہت مختلف ہوتیں۔ زین کے لہجے میں بہت دکھ، بہت پچھتاوے تھے۔ وہ زین کی آنکھوں میں پھیلے غم کو سمجھ رہی تھی، زین کی آنکھیں جو اس سے کہہ رہی تھیں کہ کاش اس نے اور زین نے وہ نہ کیا ہوتا جو انہوں نے کیا، کاش ان دونوں نے اپنے برتر اور غیر معمولی ذہین بھائی اور بہن کی برتری کو اس انداز میں نہ لیا ہوتا جیسے انہوں نے لیا۔ زین نے سکندر کو اپنا دشمن اور حریف سمجھ لیا، اور اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سہم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس پر اس حد تک انحصار کرنے لگی کہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ خود کرنے کی اہلیت ہی گنوا بیٹھی۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں لزا کہ میرا اور تمہارا غم اور پچھتاوا کسی حد تک ایک جیسے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم میری باتوں کو سمجھ رہی ہوگی۔ میرا بھائی مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے لزا، مجھے میرا بھائی ڈھونڈ کر واپس لا دو۔ میں اسے واپس نہیں لا پا رہا ہوں، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں، اسے گلے لگانا چاہتا ہوں، اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو لزا، پلیز میری مدد کر دو۔ بولتے بولتے زین کی آواز بھرا گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ انہیں بہنے سے روک رہا تھا۔ سکندر کہاں ہے؟ اس نے اپنے آنسو زین سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ واپس جا رہا ہے لزا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ ہم میں سے کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا، یہ کام صرف تم کر سکتی ہو، اسے روک لو لزا۔ اسے یہ سوچنے پر مجبور نہ کرو کہ اس سے محبت کرنے والا ہر فرد اسے دکھ دے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ زین کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے تھے۔ اسے روک لو لزا، وہ دوہا نہیں جا رہا، وہ زندگی سے دور جا رہا ہے۔ وہ اب کی بار دور گیا تو تم سمیت ہم میں سے کوئی بھی اسے واپس نہیں لا سکتا زندگی کی طرف۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی، وہ سکندر کے جانے کی بات سن کر رونا بھول گئی تھی۔ پر میں نے اسے چھوڑا کب ہے زین؟ میں سکندر کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی ہوں۔ مجھے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے کہ کل جس لڑکی کو یہاں دیکھ کر سکندر یہاں سے غصے میں فوراً چلا گیا تھا وہ میری سگی بہن تھی، وہ بہن جو میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ غصے اور ناراضگی اور بے بسی سے بولی۔ سکندر مجھ سے ملے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر جا رہا تھا، اتنی بے اعتباری، محبت کی تھی تو اعتبار بھی تو کرنا تھا نا لزا محمود پر۔ لزا کو زندگی کہتا تھا تو زندگی کے بنا یہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ زین بے اختیار طمانیت بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم سکندر سے بدگمان نہیں؟ میں اس سے کیوں بدگمان ہوں گی زین؟ میں نے اس سے محبت کی ہے، میں نے اس کا ساتھ عمر بھر کا ناتا جوڑا ہے۔ بس میں پریشان ہو گئی تھی، بوکھلا گئی تھی، مگر سکندر سے بے اعتبار تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی۔ زین نگاہوں میں پیار اور احترام لیے سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر کو روک لو لزا، اسے اپنا ساتھ دے دو، اسے اتنا پیار دو کہ وہ گزرے ماہوں سال کی تمام محرومیاں اور غم بھول جائے۔ وہ زین کی آنکھوں میں سکندر کے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب وہ زین کے ساتھ سکندر کے ہوٹل جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ صبح 8 بجے کی تھی تو ابھی تو وہ ہوٹل میں ہی ہوگا۔ کل دوپہر وہ اس کے گھر سے گیا تھا اور آج صبح وہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ یہ بہت وقت تھا، اس عرصے میں بہت سارے گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اتنے بہت سارے گھنٹوں میں اس کے پاس نہیں گئی تھی، اسے کوئی فون کال تک نہیں کی تھی۔ سکندر کی اس سے قفگی اور بدگمانی جائز تھی، پر ارادتاً تو اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا اگر وہ سکندر سے یہ کہے گی کہ اس نے کل ایک لمحے کے لیے بھی سکندر پر شک نہیں کیا تو وہ یقین کرے گا، یا پھر سمجھے گا کہ زین ان سے سب سچائیاں بتا کر منا کر اس کے پاس لایا ہے؟ سکندر کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے اس کی حالت کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ کل وہ خود ایک بہت بڑے طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ عمر بھر جس بہن پر آنکھیں بند کر کے اندھا بھروسہ کرتی آئی تھی، جس کے بتائے ہر راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتی آئی تھی، جس کی بتائی ہر بات مانتی آئی تھی، ایک ہی پل میں اسے بتایا گیا کہ وہ بہت چاہنے والی بہن اسے جس راستے پر چلاتی رہی تھی اس کا اختتام ایک گہری کھائی پر جا کر ہونا تھا، تو کیا اتنے بڑے دل دہلانے والے انکشاف کے بعد وہ نارمل رہ سکتی تھی؟ سکندر کو اسے اتنی رعایت، اتنی گنجائش تو دینی ہی پڑے گی کہ بہن کی بھیانک سچائی دیکھ کر اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ سکندر شہریار لزا کو اپنی زندگی کہتا ہے، اگر لزا واقعی
اس کی زندگی ہے تو پھر زندگی کو اس طرح اتنی آسانی سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ دونوں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ زین نے گاڑی ہوٹل سے باہر سڑک پر ہی روک دی۔ تم جاؤ، وہ چیزوں کو بہت منفی انداز میں سوچنے لگا ہے، مجھے دیکھے گا تو سمجھے گا تمہیں میں لے کر آیا ہوں۔ تو زین بھی راستے بھر وہی سوچتا آیا تھا جو وہ سوچتی رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا اور اندر چلی آئی۔ وہ ریسیپشن پر آئی۔ اس نے سکندر شہریار کا روم نمبر بتا کر کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اسے انفارم کر دیا جائے۔ سوری میم، وہ تو چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی خوش پوش اور خوش شکل لڑکی نے معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کب؟ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا اس نے دیر کر دی تھی؟ کیا اس نے واقعی بہت دیر کر دی تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ایک ہلکی پیشہ ورانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بتایا، اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی، پلٹ گئی۔ وہ واپس باہر جا رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اللہ، اسے مجھ سے دور مت کرنا، اسے مجھ سے کھونے مت دینا، اسے کھو کر میں کیسے جی پاؤں گی؟ وہ بے آواز اللہ کو پکارتی رہی۔ بڑی شدتوں سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہوٹل کے اندر پارکنگ ہی میں کھڑا تھا۔ کیب ڈرائیور اس کا سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ کیب کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ وہ خود وہاں خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نکل چکا تھا، مگر کیب کا ٹائر پنکچر ہو جانے کی وجہ سے اسے یہاں مزید رکنا پڑ گیا تھا۔ ٹائر بدلنے کے بعد اب کیب ڈرائیور اس کا سامان کیب میں رکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بالکل گمسم سا کھڑا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، پر وہ یہاں سے اکیلا واپس ضرور جا رہا تھا۔ تم مجھے آج فون کر کے کہتے لیزا، کسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہمیں کراچی جانا ہے، میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی۔ تمہارے سپرد میں نے اپنی زندگی کر دی ہے سکندر۔ کسی کے بڑے یقین سے کہے جملے اس کی سماعتوں میں گونجے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ کیب میں بیٹھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہیں جتنا جاننا میرے لیے ضروری ہے، میں تمہیں اتنا جانتی ہوں سکندر۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا یہ شخص ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ سماعتوں میں گونجتے یہ جملے اس کے اندر تلخیاں ہی تلخیاں بھر رہے تھے۔ محبت کا نام لینا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر اسے نبھانا کس قدر دشوار۔ اس نے کیب کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر بیٹھنے کے لیے اپنا قدم اٹھا رہا تھا۔ سکندر، اسے یوں لگا لیزا نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، یوں جیسے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ وہ مڑا نہیں، جانتا تھا یہ آواز اس کا وہم ہے، یہ آواز سچ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیزا محمود کو اس کے پاس کبھی بھی نہیں آنا تھا۔ سکندر رکو۔ اس بار آواز بہت زور اور چلا کے دی گئی تھی۔ اس بار وہ خود کو روکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے نہیں روک پایا۔ وہ اندھا دھن بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ تیز بھاگنے سے اس کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ اگلے لمحے اس کے پاس تھی۔ اس کی سانس اتنے بے ہنگم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر سکندر، تم میرے ساتھ آئے تھے، میرے بغیر تم کس طرح واپس جا سکتے ہو؟ ہم ساتھ آئے تھے، ہم کو ساتھ جانا تھا۔ وہ اسی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ غصے سے بولی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ وہ غصے میں اس پر چلا رہی تھی۔ تم نے خود بخود میرے بارے میں سب کچھ سوچ لیا، مجھ سے کچھ پوچھنا بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا سکندر کہ لیزا بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، جیسے تم دکھ درد اور غم محسوس کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتی ہے۔ جس لڑکی نے تمہاری زندگی برباد کی تھی وہ لیزا محمود کی سگی بہن ہے، اور لیزا اپنی بہن کے بدترین اور بھیانک کردار سے زندگی میں پہلی بار آگاہ ہو رہی ہے۔ وہ شوق میں بھی تو ہو سکتی ہے، وہ درد اور غم بھی محسوس کر سکتی ہے اور رو بھی سکتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیب ڈرائیور بھی وہاں موجود ہے، اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کے اس طرح زور سے بولنے پر کیا سوچیں گے، اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا، مگر ہوٹل میں اس وقت بھی چند لوگ آ جا رہے تھے۔ سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ مجھے ذرا سی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں؟ میرے دل کی حالت، میرا غم سمجھنے پر آمادہ نہیں؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی، سوچا ہے تم نے؟ کیا مریم کی بہن ہونا میرا جرم ہے، اور تم اس جرم کی سزا میں مجھے چھوڑ کر یہاں جا رہے ہو؟ وہ اس سے لڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لیزا نے اس کے دونوں بازو کوہنی کے پاس سے مضبوطی سے تھام لیے۔ میں تمہیں صرف بیلا لگی تھی، روما کی باقی سب چیزوں کی طرح خوبصورت لگی تھی، مگر انسان نہیں، ہے نا سکندر؟ ایسی بات نہیں ہے لیزا، وہ رسانیت سے بولا۔ لیزا کو پرواہ نہیں تھی، مگر وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی وجہ سے محتاط ہو رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بغیر اکیلے واپس جانے کی؟ مجھے فون کر کے یہ کیوں نہیں کہا تم نے کہ لیزا میں کل واپس جا رہا ہوں، تم بھی صبح 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ؟ پھر میں نہ آتی تو تم کہتے۔ مگر تم تو مجھے فون کیوں کرتے؟ تم کو تو مجھے سزا دینی تھی۔ جو سیم نے تمہارے ساتھ کیا تم اس کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو۔ میں تمہارے دل سے اتر گئی ہوں، نکال دیا ہے تم نے مجھے اپنے دل سے، اس لیے کہ میں سیم کی بہن ہوں۔ وہ زار و خطار روتے ہوئے اس سے لڑ رہی تھی۔ نہیں لیزا، نہیں،
میں نے تمہیں مریم کی بہن کی حیثیت سے ایک بار بھی نہیں سوچا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سکندر، مجھے سیم کی بہن ہونے کی سزا مت دو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بشمول کیب ڈرائیور اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بیلا کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیزا کا روما نہیں کراچی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ سے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا اس وقت اتنی جذباتی تھی کہ صبح سویرے یہاں سے گزرتے لوگوں کی سے کیا پرواہ ہوتی؟ اگر یہاں مجمع بھی جمع ہوتا وہ تب بھی یہی سب کر رہی ہوتی۔ اس نے لیزا کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا میں، ہم ساتھ جا رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں لیزا۔ اس لڑکی کی محبت ایسی زور آور تھی کہ پل بھر میں ساری نفرتیں بھول گیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ اس لڑکی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چل سکو گی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ؟ اس نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے جیسے اسے آزمانا چاہا۔ ہاں چلو، وہ فوراً بولی۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے آزمانے چلے ہو سکندر شہریار، میں تم سے تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں بغیر کسی سے بھی ملے ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں۔ وہ اسے اپنی آزمائش کرتا دیکھ کر خفگی سے بولی۔ ارے ہاں، میں تو بھول گیا تھا، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، میری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتی ہو۔ دل کو غیر متوقع خوشی ایسی ملی تھی، محبت کا یقین ایسا ملا تھا کہ وہ بھی لوگوں کی موجودگی فراموش کر بیٹھا تھا۔ لیزا نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ ہاں، میں تمہاری خاطر سب چھوڑ سکتی ہوں سکندر شہریار، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری خاطر پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ روکتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں، وہ اس کی شرارت محسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ روما چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ رونا اور لڑنا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ اس نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔